تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اور صافی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. جی بڑی مہربانی. صافی صاحب آج ایک بڑی اچھی نیوز جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے تھی. رانا ثناء اللہ صاحب برآمدگی کیس جو منشیات سے متعلق تھا اس میں بری ہو گئے، تو اب اس کو پی ٹی آئی کے لیے تو یقیناً افسوسناک خبر ہو سکتی ہے، لیکن کیا کہیں گے کہ نون لیگ کی یہ بات درست تھی کہ جھوٹے الزامات لگائے گئے، بغیر ثبوتوں کے ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا؟ اب دیکھیں مرشد، ایک تو یہ کہ اچھا مجھے بھی مرشد بنا دیا ہے آپ نے. آپ کا تکیہ کلام آج کل ٹویٹر پہ مرشد چل رہے ہیں، آپ نے مجھے بھی اس میں رگڑ دیا. وہ پہلے تو آپ پیر تو تھی نا، اچھا تو وقت کی گھڑی جو ہے نا، میں نے لیکن کوئی گھڑی نہیں چرائی، میں کلیئر کر دوں کیمرے پہ. ہاں آپ کی گھڑی کدھر ہے؟ اسی لیے کیونکہ میرے پاس کوئی گھڑی نہیں. بیچ دی آپ نے؟ بیچی نہیں، خریدی. دبئی وغیرہ میں کہیں بیچی ہے؟ نہیں میں نے خریدی نہیں. اچھا چلے تو بہرحال وقت کی گھڑی جو ہے نا، ایک تو بار بار اللہ نے ہمیں یہ دکھا دیا، لیکن پتہ نہیں ہم لوگ عبرت نہیں پکڑتے کہ وقت کی گھڑی جو ہے نا اب الٹ سمت گھومنے لگی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پچھلے سالوں میں اسٹیبلشمنٹ کی سرکردگی میں اور اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ جوڈیشری، نیب، اے این ایف، باقی میڈیا سب کو استعمال کر کے عمران خان جو لاڈلا بنا ہوا تھا وہ ان کی خاطر گڑی جو ہے وہ ایک سمت میں گھمائی جا رہی تھی، اور جو اپوزیشن تھی عمران خان کی ان کے خلاف، وہ میڈیا میں ہو، وہ سیاست میں ہو، تو ایون میڈیا کو بھی ٹھیک ہے. میڈیا تو آپ اور ہم سے زیادہ کون جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا اس دوران، اس پہ کبھی الگ سے پروگرام کریں گے انشاءاللہ. تو لیکن سب سے زیادہ نشانہ پھر ظاہری بات ہے کہ اس میں سیاسی جماعتوں میں مسلم لیگ نون تھی، اور مسلم لیگ نون میں پھر یہ جو رانا ثناء اللہ، اس طرح کے مسلم لیگ نون میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، لیکن یہ جو ڈھٹ کے کھڑے تھے ان کے ساتھ، تو یہ خصوصی نشانہ تھے. اور اس میں ایک رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، اور ایک ایک کے ساتھ جو ہے نا یعنی اتنی زیادتی کی گئی. اب مثلا شاید خاقان عباسی کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، وہ اب ایکس پرائم منسٹر ہونے کے ناطے ان کو 250 افراد کی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے. شاید خاقان 2 پولیس والوں کو بھی نہیں رکھتے. پی ایم ہاؤس میں اس نے ایک دن نہیں گزارا تھا. شام کو ایک سیکیورٹی کی گاڑی ہے کہ اس میں جب وزیر اعظم تھے ان کو جیل میں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا. پھر یہ جو تھا مفتاح اسماعیل، ان کے ساتھ کیا ہوا، خواجہ سعد رفیق کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا. اور لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی تھی نا، حنیف عباسی کے ساتھ کئی سالوں سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. مثلا رانا ثناء اللہ کو جس دن یہ ہیروئن ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، تو میں نے اس روز رپورٹ کارڈ میں کہا تھا کہ اگر اس میں رتی بھر بھی صداقت ہو تو رانا ثناء اللہ کو ہیروئن رکھنے کی نہیں بلکہ اس بے وقوفی کی سزا ملنی چاہیے. کیونکہ اس سے پہلے بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی، جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ کی باری ہے، آج گرفتار کیا جا رہا ہے، کل گرفتار کیا جا رہا ہے. تو ایک بندہ جو وزیر رہا ہو، وزیر قانون رہا ہو، جو وکیل ہو، ان دنوں میں کیا وہ بے وقوف ایسا کام کہ وہ اپنی گاڑی میں ہیروئن رکھتا؟ لیکن وہ لوگ جو شہد کی بوتلیں لے کے گھوم رہے تھے ان کے بارے میں تو کچھ نہیں ہوا. نہیں، شہد کی بوتلوں میں نہیں، یہ وہ جس نے جان اللہ کو دینی تھی. ٹھیک ہے، یعنی میں اس کو کہ آج میں کہتا ہوں ہمیں دکھ ہوتا ہے، یعنی کبھی انتقام اور برائی کا جواب برائی اور انتقام سے نہیں دینا چاہیے. لیکن میں آج حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے انصاف کی بات کرتے ہیں. جنہوں نے یہ کام کیے ہیں رانا ثناء اللہ جیسے، مثلا اس روز دیکھیں کہ رپورٹ کارڈ میں حسن نثار صاحب سمیت ہم سب کا اجماع تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ انبلیویبل ہے. ایک بندہ اس طرح کا اتنی بڑی تعداد میں، وہ اتنی بڑی مقدار میں، اچھا ہیروئن جو ہے یہ لے کے جا رہے ہیں کہاں سے؟ بھائی آپ جو ہے نا
یا تو چلو کوئی ہمارے ٹرائبل اضلاع سے لایا جا رہا تھا یا اس سے لایا جا رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ ان دنوں میں جب حکومت آپ کے پیچھے پڑی ہے, جب ایجنسی آپ کے پیچھے پڑی ہے, آپ کیا ہیروئن اپنی گاڑی میں رکھیں گے؟ پھر یہ کون سا طریقہ تھا کہ فیصل آباد سے آپ اس کو موٹر وے کے ذریعے اس کو لاہور سمگل کریں گے؟ بالکل ٹھیک. وہ یہ تو کوئی کوکین بھی نہیں ہے کہ باہر سے آتا ہو اور یہاں پہ اس طرف سمگل ہو رہا ہو. تو میں نے اس دن مذاقاً کہا تھا, میں نے کہا بھائی اس رفتار سے تو اگر آپ کام کریں تو پھر ہمارے امیر مقام کی گاڑی سے توپیں نکلیں گی. صحیح. اور ان کے مسلم لیگ نون کے اس وقت وہ جو جنرل صاحب تھے وہ صدر تھے بلوچستان کے, میں نے کہا ان کی گاڑی سے تو پھر ٹینکیں نکلیں گی. بالکل. تو وہ انبلیویبل تھا. اچھا پھر رانا ثناء اللہ کے ساتھ ان کے بیٹے نہیں ہیں. ایک تو ان کی وائف نے بھی جس بہادری کا ثبوت دیا اور رانا ثناء اللہ نے بھی جس بہادری کا مظاہرہ کیا, لیکن یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ جیل میں کیا سلوک کیا گیا. کبھی ان کے بیرک میں کیڑے چھوڑے جاتے تھے, کبھی کیا کیا جاتا تھا, کبھی کیا کیا جاتا تھا. اور صرف یہ نہیں, وہ جو کہتا تھا نا کہ جان اللہ کو دینی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ یہ جو نومبر اور یہ مہینہ قریب آتا ہے تو وزیر اعظم کے پاس اختیارات زیادہ آ جاتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے مجبور کیا اے این ایف کو بھی, اور اے این ایف جیسے ادارے کو بھی بدنام کیا گیا, اس کے ایک شریف میجر جنرل کو بھی بدنام کیا گیا, اور ادھر سے جا کے رانا ثناء اللہ کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا گیا. اور وہ قسمیں اٹھاتا تھا. شہریار آفریدی صاحب اسمبلی فلور پہ کہتے تھے میرے پاس ثبوت موجود ہیں. دیگر پی ٹی آئی کے لیڈرز اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ رانا صاحب کے خلاف یہ اتنی جو ہیروئن ملی ہے ہمارے پاس پروفز ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں, یہ جو موجودہ آئی جی اسلام آباد ہے, ٹھیک ہے, ان کو کس جرم میں کتنی سزا دی گئی یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. اچھا میں جانتا ہوں کیونکہ میں 22 سال سے ان کو جانتا ہوں. وہ سیف سٹی کے اس وقت حالانکہ انچارج بھی نہیں تھے, نمبر 2 تھے لاہور میں جو بنایا. عدالت نے فوٹیج مانگی. وہ فوٹیج جو ہے ان کو پہلے بزدار اور آئی جی وغیرہ کے ذریعے کہلوا دیا گیا کہ تم نے یہ فوٹیج نہیں دینی ہے. اس نے کہا یار میں کیوں نہیں دوں گا, عدالت مانگ رہی ہے, میں حکم عدولی کیسے کر سکتا ہوں. پھر وزیر اعظم ہاؤس سے ان پہ دباؤ ڈالا گیا عمران خان کی طرف سے, اور ان کو جو ہے یہ کہا گیا کہ اس کی آپ کو بہت زیادہ سزا ملے گی اگر تم نے. اسے کہہ رہا تھا کہ تم یہ فوٹیج الٹر کرو, کیونکہ سیف سٹی لاہور کے کیمروں میں تو کچھ اور تھا. بالکل. وہ جو دعویٰ کر رہی تھی حکومت اور عمران خان اور شہریار آفریدی, وہ تو اس سے بالکل الٹ تھا. نہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ادھر ہیروئن نظر آ رہا تھا, نہ انہوں نے جو ٹائم بتائی تھی وہ تھا, نہ کچھ اور تھا. اچھا تو وہ فوٹیج جب انہوں نے عدالت کو دے دی جس کی بنیاد پہ ان کی بیل ہو گئی, تو پہلے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا سیف سٹی سے, حالانکہ سیف سٹی انہوں نے بنایا تھا. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جب سیف سٹی وزٹ کیا تھا تو ادھر ان کے تعریفی وہ بھی لکھے تھے, وہ ادھر موجود ہے سیف سٹی کے ریکارڈ میں. پھر اس کے بعد ان کے خلاف نیب لگا دیا گیا, اور ان کو جتنا ذلیل کر سکتے تھے آج تک نیب کو کچھ نہیں ملا, کیونکہ وہ ایک پڑھے لکھ کے ہارورڈ سے پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹر اور شریف انسان ہیں. پھر ان کے خلاف ایک اور وہ کنٹریکٹ کا کیس وہ انہوں نے سپریم کورٹ سے جیت لیا. او ایس ڈی بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا, اور ان کے بچے اس وقت باہر تھے. بالکل ٹھیک ہے, 2 سال اس نے اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھی. یعنی رانا ثناء اللہ یہ جرم کہ اس نے اپنا ایک پولیس افیسر یا سیف سٹی کے انچارج کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا اور ادھر دے دیا, تو اس کی ان کو بھی یہ سزا دی گئی. اچھا پھر ان کے خلاف انکوائری, اور انکوائری کے لیے کیا کیا, سنگل پرسن انکوائری, جو مراد سعید کا سیکٹری تھا وہ, اور اعظم خان صاحب خود اس کی وہ نگرانی کرتے تھے. اور ان کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے جب وہ لاہور پہنچ جاتے تھے تو پھر ان کو فون کیا جاتا تھا کہ آ جائیں, اور کبھی ان کو بینچ پہ بٹھایا جاتا تھا, کبھی کیا کیا جاتا تھا, کبھی کیا کیا جاتا تھا. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ظلم پر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو آج اللہ نے کیسے وہ وقت بدل دیا
ٹھیک ہے. لیکن پھر صاحب اداروں کی کیا اسٹینڈنگ رہ گئی؟ یہ جو ANF ہے جس نے پورا معاملہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہو کہ عمران خان صاحب سے بڑا، عمران لیکن خان صاحب نے اپنے ذاتی انتقام میں، عمران خان صاحب نے ذاتی انتقام میں وہ شہریار افریدی جو قسمیں کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، لے آنا وہ ثبوت، کافی لوگ ان کے عدالت نے بری کر دیا. تو ذاتی انتقام میں نہ صرف یہ کہ انڈیویجولز کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے، رانا ثناء اللہ اور اکبر ناصر خان اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ، بلکہ دیکھیں ANF ایک کریڈیبل ادارہ ہے، فوج کا ادارہ ہے، اس کی بنیاد پہ پوری دنیا میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ بھئی کیونکہ جو ڈرگز ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے اس لیے اس کو ایک فوج کے سرونگ میجر جنرل کے سپرد کیا تھا، اور کافی کامیابیاں بھی ہم نے حاصل کی تھی. آپ نے اس ادارے کو بدنام کیا، آپ نے اپنی عدالتوں کو بدنام کیا. مثلا ظاہری بات ہے عدالتوں پہ دباؤ تھا، تو ابھی تک رانا ثناء اللہ صاحب کو بری نہیں کر سکتی تھی. اب جب دباؤ ہٹ گیا تو وہ بری ہو گیا، تو آپ نے اپنی عدالتوں کو بھی بدنام کیا. اور اگر پارلیمنٹ نامی کوئی چیز ہے، اب اس وقت وہ وزیر داخلہ تھا نا، بالکل آج وہ سراسر جھوٹا ثابت ہوا. اچھا پھر وہ قسمیں، یہ بعض اوقات میں کہتا ہوں نا کہ یہ شاید وہ جھوٹی قسمیں کھانے کا بھی نتیجہ ہے کہ آپ اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے آپ ادھر اور جان اللہ کو دینی ہے، اور حالانکہ جان یہ سوچے جان اللہ کو دینی نہیں ہے. یہ لوگ اگر صرف یہ سوچے نا کہ جان اللہ نے لینی ہے، میری بھی لینی ہے، عمران خان کی بھی لینی ہے، شہریار افریدی کی بھی لینی ہے، اور آج رانا ثناء اللہ اور اکبر ناصر اور آرمی چیف اور باقی وزیر اعظم جو لوگ اس وقت طاقت میں ہیں، ہم ان سے بھی یہ گزارش کریں گے ان کو بھی کہ وہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جان اللہ نے لینی ہے، اور جو کوئی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتا ہے، مثلا اگر ایک بندہ بدعمل ہے، گناہگار بھی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ بھئی وہ میں ان سے حساب کروں گا، مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم ناانصافی سے کام لیں. لیکن رانا صاحب بھی ایسا کچھ نہیں کریں. یہ اب رانا صاحب کے لیے بھی اور شہباز شریف کے لیے بھی اور باقی مقتدر لوگوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اللہ جو ہے نا اسی طرح یہ وقت بدلتا رہتا ہے، تو وہ کم از کم انصاف سے کام لے، انتقام سے کام نہ لے، نئی اور مثبت روایات قائم کرے. کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اسی طرح میں لوگوں کے درمیان اوقات وہ بدلتا رہتا ہوں. اس وقت اگر شہریار افریدی یہ سوچتے، عمران خان یہ سوچتے، ان کے سرپرست یہ سوچتے جو ان کو اقتدار میں لائے تھے، اور باقی وہ کرتے کہ ایک دن یہ آنا ہے، تو میرے خیال میں وہ یہ ظلم اس وقت نہ کرتے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے، کرسی کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس پہ بیٹھ جاتا ہے بندہ تو بس وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ دائمی ہے، اور پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کم از کم اس انتقامی کارروائی کا استعمال نہیں کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف کرتی رہی ہے. اس سیشن سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.